تین فرمولے ایسے ہیں جس سے کسی انسان کو پرکھا جا سکتا ہے، کسی انسان کو سمجھا جا سکتا ہے اور کسی انسان کو جانا جا سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جو آج سے 1400 سال پہلے کتنے سو سال گزر چکے ہیں، میرے نبی نے فرما کے گئے، اور آج بھی وہی فرمولہ ہے، وہی طریقہ ہے کسی انسان کو جاننے کا، سمجھنے کا، اسے پرکھنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کو پرکھنا ہو یا اسے جاننا ہو، سمجھنا ہو، تو اس کے ساتھ کوئی تجارت کرو یا کوئی بزنس اس کے ساتھ کرو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسے ہے۔ یا کسی کو اسے قرض دے کر دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسے ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ 100% میں 10% لوگ ایسے ہیں جو کہ قرض دینے کے مستحق ہے، جو کہ قرض دے سکتا ہے کسی مقروض کو، مگر آج وہ شخص بھی کسی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مقروض جو قرض لیتا ہے اس کو اپنے مقررہ وقت پہ صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو قرض دینے والے شخص ہیں وہ اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے، کیونکہ اسے حادثہ ہے، ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے قرض دیا اور اگر اس نے اپنے مقررہ وقت پہ ادا نہیں کیا تو ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جو رک جائے گا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے 95% لوگ ایسے ہیں جو سود کی طرف، بیاج جیسے بیماری کی طرف جو ہیں رجوع کر بیٹھے ہیں، اور سود جیسے بیماری سے وہ دوچار ہیں۔ آج کسی کمپنی سے یا کسی بھی مطلب ہے کہ سود والے کاروبار کرنے والوں سے وہ قرض اٹھا لیتے ہیں اور اس کا انٹرسٹ 30% جو ہیں دیتے ہیں۔ اس میں انسان کا سب سے مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور شریعت نے، اللہ رب العزت نے سود جیسے کاروبار کو یا لینا یا دینا اللہ نے حرام رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی دوسری بات ارشاد اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے حضور نے کہا کہ اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو یا کسی انسان کو جاننا ہو، سمجھنا ہو، تو اس کے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھو کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا حسن اخلاق کیسا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس کے ساتھ رہنے سہنے کا اخلاق کیسا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کون شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ان کے پڑوسی کے شر یا ان کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی شخص کو ہم اپنے ذریعہ سے تکلیف یا اپنے شر سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم کوئی شوربہ بناؤ یعنی سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا کہ جب تم شوربہ بناؤ یا سالن بناؤ تو اس میں پانی ڈال دیا کرو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، اسے بھی کچھ اس میں سے دے دو۔ تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور اچھے برتاؤ کریں اور اچھا ان کے ساتھ رہنا سہنا ہو۔ تیسری جگہ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو جاننا ہو، سمجھنا ہو، پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ آپ سفر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے کسی کے ساتھ، اگر وہ عادی ہوگا سگریٹ کا تو وہ آجو باجو ایسے دیکھے گا اور وہ وقت تلاش کرے گا کہ کوئی ایسا وقت مل جائے جا کے میں کوئی سٹا مار لوں، سگریٹ پی لوں۔
ایسے ہی اگر کوئی انسان کسی غیر محرم کو دیکھنے کا عادی ہوگا اور اس کی نظریں غیر محرم کو دیکھتی ہوگی تو وہ پھر ادھر ادھر تاکے گا، جھانکے گا، دیکھے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور اگر وہ نماز کا عادی ہوگا تو وہ پھر وقت دیکھے گا، وہ تلاش کرے گا کہ کوئی ایسا غنیمت وقت مل جائے یا کوئی ایسی مطلب ہے کہ ٹائم مل جائے تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ تو میرے حضور نے آج سے 1400 سال پہلے یہ 3 فرمولے دیے ہیں، کسی انسان کو پرکھنے کا، کسی انسان کو جاننے کا، کسی انسان کو سمجھنے کا۔ اور آج بھی یہی فرمولہ ہے کسی انسان کو جاننے کا۔ کتنے سو سال گزر چکے ہیں اور آج بھی یہی فرمولہ ہے کسی انسان کو جانچنے کا، پرکھنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا کسی مسافر کے ساتھ سفر کریں تو ہمارا اچھا برتاؤ ہو، اسلام کے مطابق ہو، یا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں تو ہمارا لین دین ہمیں اپنے مقررہ وقت پہ ادا کرنے کی توفیق ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے مقررہ وقت پہ ادا کر دیں۔